یہ موت جو ہوتی ہے نا، موت کا فرشتہ، اس کی کسی سے بھی دوستی نہیں ہوتی، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کا دوست نہیں ہے، اس کو کسی پر بھی ترس نہیں آتا ہے، نہ تو غریب پر، نہ امیر پر، نہ بادشاہ پر، نہ فقیر پر، نہ طاقت بھر پر، نہ کمزور پر، کسی پر بھی اس کو ترس نہیں آتا ہے۔ پھر وہ گورو یا کالو، یہ سب کو آتی ہے، سب کو آتی ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے بنائی ہے، ہر جاندار۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جاندار، پتہ ہے آپ کو کتنی چیز بنائی ہے؟ بتائیں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی ہے، کچھ کم 18,000 مخلوق جو جاندار ہے۔ اور یہ موت سب کو آئے گی، کوئی ہمیشہ نہیں ہے یہاں پر، کوئی بھی نہیں ہے، نہ تو تم نہ میں نہ ہمارے اپنے۔ اور یہ جو دنیا ہمیں رنگین نظر آتی ہے، یہ جو دنیا میں ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، اوہو کیسا امیر ہے، کیسا بادشاہ ہے، کیسی حکومت ہے، کیسا شہنشاہی ہے اس کی، کیسی طاقت ہے اس کی، کتنی خوبصورتی ہے اس کی، کیا پرسنالٹی ہے اس کی، کتنی مال و دولت والا ہے، کتنی زمین جائیداد والا ہے، کتنے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں، کتنا خوبصورت ہے، کتنا بدصورت ہے، کیسے اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک عالیشان محل میں زندگی گزارنے والا یا ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں زندگی بسر کرنے والا، ہر انسان کو یہ موت آئے گی، ہر انسان کو، کوئی بھی ہو وہ۔ پھر میں اور تم کیا سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں ہمیں موت نہیں آئے گی؟ بتاؤ، اگر ہم یہ یقین کرتے کہ ہمیں موت آئے گی، یہ ایک کڑوی حقیقت بتا رہا ہوں جس کو ہم سننا نہیں چاہتے ہیں، یہ وہ کڑوی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں جس کو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اسے ہم سنیں، ہم جاننا نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ ہمیں علم ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم سننا نہیں چاہتے۔ کیوں سننا نہیں چاہتے؟ کیونکہ اس میں ہمارے سگلے ارماں جو دنیا سے ہم نے بنائے ہیں، ہاں جو دنیا کی چاہت ہم نے دلوں میں بسائی ہے، جو حرام کام ہم کر رہے ہیں، جو کمائیوں کے اسباب ہم نے 2 نمبر کے بنا رکھے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جن کا وہ کام ہے جو حرام ہے، جن کے وہ کام ہے جن سے اللہ ناراض ہے، جن کے وہ کام ہے جو سزا کے مستحق ہیں، وہ ان باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے۔ میرے رب کی قسم، میرا اللہ کی قسم، تم کتنا بھی اگنور کر لو، تم کتنی بھی ناپسند کر لو، تم سنو یا مت سنو، لیکن یاد رکھنا، موت تم سے پوچھ کر نہیں آئے گی، مجھ سے پوچھ کر نہیں آئے گی، موت ہمیں بتا کر نہیں آئے گی۔ موت کا فرشتہ آئے گا اور ہماری روح کو لے جائے گا، ہمیں لے جا کر سامنے کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ کے۔ ہم کتنے بھی طاقتور ہوں، پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہمارے پاس بہت مال و دولت ہو، بہت ہماری حکومت چلتی ہو، لوگ ہماری بات کو مانتے ہوں، ہماری خوب عزت ہو، سنو، کیسا ہی پد ہو، کیسے ہی ڈگری ہو، کیسا بھی عہدہ ہو، کیسا بھی مقام ہو، کتنی خوبصورتی ہو، کتنی ہی عزت ہو، ہاں کتنا بھی پیارا نام ہو، موت کا فرشتہ جب آئے گا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اور یہ جو آپ کا حسن و جمال ہے، یہ جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، جس میں آپ سوچتے ہیں کہ میری ایسی بات ہے، میری ایسی زندگی ہے، ایسی میرے تعلقات ہیں، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، ہماری مدد کوئی نہیں کرے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا۔ اور ہم اپنا آپ کو طاقتور سمجھنے والے، میرے رب کی قسم، اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکیں گے، اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکیں گے، اپنے ہاتھ کو ذرا سے حرکت بھی نہیں دے سکیں گے۔ کیا سوچتے ہو؟ یہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی، یہ ڈگریاں خراب ہو جائیں گی، یہ عہدے چھین لیے جائیں گے، یہ مقام سب ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا، بس تمہارا نام باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ اور جب موت آئے گی تم سے تمہارا نام بھی چھین لیا جائے گا، جب
آپ اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، جب آپ اپنے مقام پر بیٹھتے ہیں، جب آپ اپنی ڈگریوں کو کام میں لے کر اپنے عہدے پر بیٹھتے ہیں، ہاں جب آپ اپنے کام کو کرتے ہیں جس سے تمہاری عزت بنی ہوئی ہے، ہاں جس سے عزت بنی ہوئی ہے، تو لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ صاحب، ایک عالم صاحب، ایک مولوی صاحب، ایک مفتی صاحب، ایک افسر صاحب، ایک بڑے مقام والا آپ کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو لقب کے ساتھ پکارا جاتا ہے کہ میری فلاں سے بات ہوئی، وہ فلاں انسان ایسا ہے، وہ فلاں انسان ایسا ہے، اس کی اتنی اچھی بات ہے، وہ اتنا اچھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ انسان ہے، اس کو اس کے لقب سے، اس کی جو باتیں ہیں، جو نیچر ہے، اس سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن جب موت آئے گی، جب موت کا فرشتہ ملاقات کر لے گا، تو اس کو ایک چارپائی پہ لٹا دیا جائے گا۔ اب اس کی طاقت ختم، اب اس کی بادشاہت ختم، اب اس کا وہ حکم ختم جو لوگوں پر چلا کرتا تھا، اب اس کی وہ محبت ختم جو یہ لوگوں سے کیا کرتا تھا، اب اس کا وہ نام ختم، وہ ڈگری ختم، وہ عہدے ختم، وہ مقام ختم جو اس کے ذریعے چلا کرتے تھے، جو اس کے کنٹرول میں تھے۔ آج یہ اپنی ایک فنگر بھی نہیں ہلا سکتا، آج یہ اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، آج یہ خود اپنا کام نہیں کر سکتا، آج اس کے کپڑے اتارے نہیں جائیں گے، کاٹے جائیں گے، آج یہ خود نہیں نہا سکتا، آج اس کو غسل بھی دوسرے دیں گے، ہاں غسل بھی دوسرے دیں گے۔ سنو سنو، انسان اتنا محتاج ہو جائے گا، اتنا محتاج ہو جائے گا، اگر کوئی انسان کچھ کمی کر بھی دے، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک انسان اپنے بال کٹواتا ہے، اگر اس کا کہیں ہلکا سا کٹ لگ جاتا ہے، اس کا دانہ کٹ گیا ہو یا ہلکا سا بلیڈ لگ گیا ہو، تو اس کو وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی کیا کر دے، یہ لگ گیا میرے۔ اگر کوئی انسان نہاتا ہے، اس کے صابن کہیں زیادہ لگ جاتا ہے تو اس کی مرچیں لگتی ہے، وہ اچھل جاتا ہے، ہاں اچھل جاتا ہے، تو وہ اس کو پانی سے صاف کرتا ہے۔ جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس تکلیف کو ختم کرتا ہے، کب؟ جب وہ زندہ ہوتا ہے، وہ خود کرنے پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب انسان اسے غسل دیں گے، انسان اس کے کپڑے اتاریں گے، ہاں انسان اس کو کفنائیں گے، اس کو کفن پہنائیں گے۔ میرے دوستو، کہاں پر کیا رہ گیا؟ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اس کو اٹھاتے میں، لٹاتے میں، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب وہ لقب والا نہیں ہے، وہ نام والا نہیں ہے۔ اب اس کے چاہنے والے یوں نہیں کہیں گے فلاں صاحب کہاں ہیں، مولوی صاحب کہاں ہیں، عالم صاحب کہاں ہیں، افسر صاحب کہاں ہیں۔ اب لقبوں سے نہیں پکارا جائے گا، اب کہا جائے گا ڈیڈ باڈی کہاں ہے، میت کہاں ہے، جنازہ کہاں ہے۔ اب اس کا لقب چھین لیے گئے، نام چھین لیا گیا۔ اب کوئی یوں نہیں کہے گا حافظ جمیل صاحب کہاں ہیں، اب لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے، لوگ کہیں گے میت کہاں ہے۔ میرے رب کی قسم، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد یہ جو میرا جسم ہے یہ میرا ساتھ نہیں دے گا، میرا ساتھ نہیں دے گا۔ اور آج میں اس شریر پر، اس جسم پر اتراتا ہوں۔ آج انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، دو نمبری کے کام اتنا نڈر ہو کے کرتا ہے، اتنا بے خبر ہو کر کرتا ہے، حرام کام اس طرح کرتا ہے جیسے اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جیسے اس کو حساب دینا ہی نہیں ہے، جیسے برے کاموں کا بدلہ ہی نہیں ہے، جیسے کوئی پکڑ کرنے والا ہی نہیں ہے، جیسے کوئی اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ اس طرح آج اپنے دیکھو تو کیسے کیسے کام کر رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا انسان کچھ نہیں کر پائے گا، کچھ نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائیو، اگر آج سوچتے ہو کہ بڑھاپے میں توبہ کروں گا، تو میرے بھائیو یہ بڑھاپا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ بڑھاپا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ نے اور میں نے کندھا دیا ہے،
ان کی قبروں میں پہنچایا ہے جو وقت کے چلتے اپنی بھری جوانی میں دنیا کو چھوڑ گئے، زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ موت کا فرشتہ آیا، اجازت نہیں مانگی، اجازت نہیں مانگی کہ آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، نہیں مانگی۔ آیا، کیا تیری ٹینشن ہے، تیرے غم ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، رب کا حکم ہے، چلو بس چلو۔ میری اور تمہاری زندگی بھی ایسی ہی، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا گھر پر کون بیمار ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، تم پر کس کا کتنا قرضہ ہے اور تمہارا کس پر کتنا قرضہ ہے، نہیں، اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمہارے کیسے حال ہیں، کیسی زندگی ہے، نہیں دیکھا جائے گا، چلو بس چلو۔ اگر زندگی میں توبہ کی ہے تو اللہ کی قسم بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، اگر آج ہم نے اس میں توبہ کر لی، جو ہماری پیچھے کی زندگی گزری ہے، اگر آج ہم نے ان گناہوں پر افسوس کر لیا، میرے رب کی قسم اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ہاں، کبیرہ صغیرہ سب معاف، بشرطے کہ ہمیں توبہ بھی تو کرنی ہے، اپنے مالک کو یاد بھی تو کرنا ہے، راضی بھی تو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ اور برے کاموں سے ہمیشہ کے لیے باز آؤ، اللہ کی قسم ہمیشہ کے لیے باز آؤ۔ اس خیال میں نہ رہو کہ بڑھاپے میں جا کر توبہ کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی زندگی سیٹ کر لیں پھر توبہ کر لیں گے، ابھی ذرا کام بنا لیں پھر توبہ کر لیں گے۔ میرے رب کی قسم موت کا کوئی ٹائم ہمیں پتہ نہیں ہے، موت کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا ہے، ہاں SMS نہیں آئے گا کہ تمہاری اتنی زندگی اور باقی نہیں آئے گا۔ بھری جوانی ہو، بندہ صحت مند ہو، قوی ہو، طاقتور ہو، کوئی اسے بیماری نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، میرے رب کی قسم ایسوں نے بھی دنیا چھوڑی ہے، ایسے بھی دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس خیال سے نکلو کہ جب ہم بوڑھے ہوئیں گے، ہم بیمار ہوئیں گے، ہم کمزور ہوئیں گے، تبھی موت آئے گی۔ تم نے حادثے ہوتے نہیں دیکھے، حادثوں سے واقف نہیں ہو۔ زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، یہ کب بلبلہ پھوٹ جائے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، کب بلبلہ ختم ہو گیا کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، آج یہ زندگی ہے، کل نہ ہوگی، ایک دن ایسا آگا، دن تو ہوگا ہم نہ ہوئیں گے، ایک سورج ایسا بھی ہوگا جو ہمارا آخری ہوگا، ایک شام ایسی ہوگی کہ پھر اس کے بعد ہماری کوئی شام نہیں ہوگی، کوئی شام نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس خیال کو ختم کرو کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپے میں توبہ کریں گے، اس خیال کو ختم کرو، کیونکہ لوگ بوڑھے نہیں مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں۔ بوڑھوں کو ہی موت نہیں آتی ہے، جوان کو بھی موت آتی ہے، بچوں کو بھی موت آتی ہے، بوڑھوں کو ہی موت نہیں آتی ہے۔ آج دیکھو تو صحیح کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی عمر جیسوں کو، ہاں جن لوگوں نے اپنی عمر جیسوں کو، اپنے آپ جیسوں کو کہ اپنی عمر کے اس نے دیکھے ہیں، بوڑھے بھی دیکھے ہیں، جوان بھی دیکھے ہیں، بچے بھی دیکھے ہیں، کندھا بھی دیا ہے۔ جس لائن میں یہ چل رہے تھے اسی لائن میں ہم چل رہے ہیں، ایک دن سب کا ٹکٹ کٹنا ہے اس دنیا سے اور ہم بھی اسی لائن میں ہیں۔ میرے بھائیوں، مت بھولو اس زندگی کو کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس زندگی میں برے کام نہ کرو، اس زندگی میں دو نمبری نہ کرو، اس زندگی میں بے حیائی نہ پھیلاؤ، لوگوں سے نفرت نہ کرو، لوگوں کو غلط کام کی طرف نہ لگاؤ، غلط کاموں کی طرف نہ دوڑاؤ، اپنے آپ کو اور لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے برے کاموں سے بچاؤ، اچھی راہوں کو اختیار کرو، نیک زندگی گزارو۔ اس دل کو سکون حرام کاموں سے نہیں آئے گا، حرام کے مال سے نہیں آئے گا، حرام کی دولت سے، حرام کی چیزوں سے نہیں آئے گا۔ اس دل کو سکون لوگوں کی محبت سے آئے گا، کہ اس دل میں لوگوں کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو، نیک کاموں سے محبت ہو، نیک راہوں کو اختیار کیا ہو۔ اس دل کو سکون تب ملے گا جب ہم نیک کام کریں گے، جب ہم نیک زندگی بسر کریں گے۔ میرے رب کی قسم، نہ جانے کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے، ہم سوچتے ہیں زندگی بہت بڑی ہے، بہت لمبی زندگی ہے، کتنوں کا کفن بازاروں میں آ چکا ہے اور وہ انجان ہے، بے خبر، ان کو پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے، وہ انجان ہے۔
ذرا سوچو تو سی، اگر ہمارا ہی کفن آ گیا ہو تو کیا ہوگا؟ انسان برے کام کر رہا ہو اور کفن بازار میں آ چکا ہو، اسے خبر نہیں ہے کہ کچھ وقت کے بعد میرے رب کی مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ہاں، اس دنیا کو خیر بات بول دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور وہ برے کاموں میں پڑ رہا ہو، اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمیں اللہ نے یہ سمجھ دی ہے، علم دیا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ جو آج موقع ہے پھر نہ ہوگا۔ آج ہم اللہ سے معافی مانگیں، آج اپنے گناہوں کو معاف کرائیں۔ اصل سمجھدار انسان وہی ہے جو وقت کے چلتے اپنے آپ کو کامیاب کرا لے، جو وقت کے چلتے اپنے گناہوں کو معاف کرا لے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کسی کی ہمیشہ نہیں ہے، کسی کی بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ ہم سوچیں تو صحیح، غور تو کریں، ہم تھوڑا سوچو تو صحیح، کس کی زندگی ہمیشہ ہے؟ کسی کی بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ آج زندگی پر غور کرو اور اپنے اللہ سے بات کرو، اپنے اللہ سے اپنے گناہ کو معاف کراؤ۔ اللہ کی قسم یہی انسان سمجھدار ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، جو اپنا اعمال بنا لے۔ دنیا میں انسان مال بناتا ہے، مال، اس میں غلط طریقے بھی اختیار کرتا ہے، ہاں، غلط راستوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ انسان مال تو کما لیتا ہے لیکن مال اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ آپ کو خبر ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ خبر ہے آپ کو؟ جو اس نے مال کمانے کے لیے برے کام کیے ہیں اور اچھے کام کیے ہیں، وہ اعمال اس کے ساتھ جائیں گے۔ مال دنیا میں رہ جائے گا، اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے۔ آج دیکھو ہم نے اعمال کیسے بنائے، دنیا میں کس چیز کی ہم نے چاہت رکھی ہے؟ اس کی چاہت نہ رکھو جو ہمارا پیچھے ہی رہ جائے، دنیا میں رہ جائے۔ اس کی چاہت رکھو جو ہمارے کام آئے، ہمیں عذابوں سے بچائے، ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچائے۔ ان چیزوں کو فالو کرو، ان چیزوں کو اپناؤ، ان راہوں کو اپناؤ۔ اللہ کی قسم یہ اندھوں والی زندگی نہ گزارو، یہ بے حیا والی زندگی نہ گزارو۔ اپنے آپ کو غافل نہ ہونے دو، غافل نہ ہونے دو، دھوکے میں نہ ہو اس دنیا کی رونق کے۔ اس زندگی کی شام کب ہو جائے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ جاگو جاگو، آج جگاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ کی قسم یہ اگر آنکھ ایک بار مچ گئی پھر دوبارہ نہیں کھلے گی، دوبارہ نہیں کھلے گی۔ یہ بس ایک ہی بار کا موقع ہے، زندگی ایک ہی بار کا موقع ہے۔ آج اللہ کو راضی کر دکھاؤ، اپنے اعمال بناؤ۔ مال تو ساتھ نہیں جائے گا، اعمال بناؤ۔ مال تم کتنی بھی محنت کر کما لو، مقدر سے زیادہ نہیں لوگے۔ رزق تمہیں ملے گا، بغیر رزق کے تم دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ جب تک تمہارا رزق ہے تب تک تم دنیا میں زندہ ہو، اور جب تمہارا رزق ختم ہوگا تو وہ تمہارا دن آخری ہوگا۔ تم اپنے رزق سے زیادہ نہیں کھا سکتے، اپنے مقدر سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ اپنی زندگی جب تک تم دنیا میں گزارو گے تب تک تمہارا رب تمہیں رزق دیتا رہے گا، تمہارا رزق بند نہیں کرے گا، بند نہیں کرے گا۔ یہ تو اللہ کی محبت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کبھی توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا، کبھی بند نہیں کرتا، رات ہو یا دن ہو، کچھ بھی وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے رات دن معنی نہیں رکھتے۔ زندگی کتنی گزار لی ہو، زندگی کا لمحہ کوئی بھی چل رہا ہو، جوانی کا ہو، بڑھاپے کا ہو، بچپن کا ہو، اللہ توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، اللہ اتنی محبت کرتا ہے، تم تو سوچ اپنے اللہ کے بارے میں، تم تو سوچ اپنی زندگی کے بارے میں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے تو اللہ کو راضی کریں، راضی کریں۔ برے کاموں سے باز آئیں، برے کام نہ کریں، اپنی زندگی میں برے کام نہ کریں۔ آج موقع ہے، اللہ سے توبہ کریں، توبہ کریں آج۔ اللہ کی قسم یہ ہماری سمجھداری ہوگی، ہم آج اللہ سے توبہ کریں۔